پی ٹی آئی کے معاملے کا سیاسی حل ضروری ہے، اب بھی دیر نہیں ہوئی، بیرسٹر گوہر کا بیان۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے پی کے کی قیادت نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر دی اور معدنیات سے متعلق یک طرفہ فیصلوں کو مسترد کر دیا۔ اور اگر بات کریں پاکستانیوں کو ریلیف دینے کی تو وزیر اعظم نے سیلاب زدہ علاقوں کی بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے آئی ایم ایف سے رابطے کی ہدایت کر دی، جبکہ سندھ حکومت کا مزید ہاریوں کو بے نظیر کارڈ اور سولر پینل دینے کا فیصلہ۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبریں ایک ساتھ رکھیں تو ایک ہی تصویر سامنے آتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عوامی فیصلے ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب فیصلے وقتی ہیں یا حقیقت میں عوام کی زندگی میں کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ آئیں تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان نیوز، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، سب سے پہلے سندھ حکومت کے فیصلے کی بات کر لیتے ہیں، تفصیلات شامل کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں کیا عوام کے لیے سہولت ہے اور کیا نہیں۔ سندھ حکومت نے مزید ہاریوں کو بے نظیر ہاری کارڈ اور سولر پینل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر زراعت سندھ محمد بخش مہر کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت مزید 80,000 ہاریوں کی رجسٹریشن مکمل کر چکی ہے اور رواں ماہ کے آخر تک 50,000 ہاری کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاری کارڈ کے ذریعے سبسڈی اور مالی معاونت فراہم کی جائے گی، ہاری 20 اور سندھ گورنمنٹ 80% اخراجات برداشت کرے گی۔ محمد بخش مہر نے مزید کہا کہ ہاریوں کو سولر پینلز بھی دیے جائیں گے اور سولرز کے لیے ہاریوں کو 20 سپتمبر تک حیدرآباد میں ڈی جی زراعت کے دفتر میں درخواستیں جمع کرانی ہوں گی۔ ناظرین، سندھ حکومت کا ہاری کارڈ اور سولر پینل اسکیم بظاہر کسان دوست اور خوش آئند قدم لگتا ہے، کیونکہ اس سے ہاریوں کو بجلی کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور زرعی لاگت میں کچھ ریلیف ضرور ملے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسکیم واقعی شفاف ہوگی یا پھر یہ بھی پرانے سیاسی اثر و رسوخ اور سفارشی کلچر کے سائے میں دب کر رہ جائے گی؟ اصل چیلنج یہ ہے کہ سندھ کا کسان برسوں سے پانی کی کمی، مہنگے بیج اور منڈی میں مڈل مین کے استحصال کا شکار ہے۔ صرف سبسڈی اور سولر دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جب تک زرعی اصلاحات، شفاف مارکیٹ اور پانی کا منصفانہ تقسیم کو یقینی نہیں بنایا جاتا تو تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ایک بار پھر ڈیل کی خبروں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اگر ڈیل ہوتی تو بانی پی ٹی آئی 2 سال جیل میں نہ گزارتے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ڈیل کا لفظ ہم مسترد کر چکے ہیں، ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمارے خلاف کیسز سیاسی بنیادوں پر ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہم عدلیہ اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو سزائیں ہوئیں اور وہ نااہل بھی ہوئے، جو پارٹی چھوڑ کر گئے ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے کا سیاسی حل ضرور ہے، اب بھی دیر نہیں ہوئی، سب نوابزادہ نصر اللہ جیسے سیاستدان نہیں جو لوگوں کو بٹھا کر کوئی حل نکال سکیں، اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایک صحافی نے جب سوال کیا کہ آپ کو فیصلے کا اختیار نہیں تو سیاسی حل کیسے نکلے گا، صحافی کے سوال پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ میں بانی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوں، چاہے وہ جیل میں ہو یا باہر، بانی پی ٹی آئی سخت نہیں ہے۔ انہوں نے 3 سال میں بہت لچک دکھائی ہے۔ جب مینڈیٹ چوری ہوا تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مذاکرات کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ جب 26ویں ترمیم ہوئی تب بھی بانی پی ٹی آئی نے کہا مذاکرات کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڈ ویل تو وہ بھی دکھائیں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں تک نہیں کروائی جاتی، یہ ملاقات ان کا حق ہے۔ ایک سوال کے جواب میں چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کے استعفے کی تفصیلات معلوم نہیں مگر معاملہ اب گزر چکا ہے۔ ناظرین، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیک ڈور رابطے اس وقت چل رہے ہیں یا نہیں؟ اور دوسری طرف کالا باغ ڈیم پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا نے کالا باغ ڈیم منصوبے کی مخالفت کر دی اور معدنیات سے متعلق یک طرفہ فیصلوں کو بالکل مسترد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر، جنرل سیکریٹری اور عہدیداران کا اجلاس جنید اکبر کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف نے کالا باغ ڈیم کے منصوبے کی مخالفت کی اور معدنیات سے متعلق یک طرفہ فیصلوں کو بالکل مسترد کیا۔ پارٹی اجلاس میں کالا باغ ڈیم کی مخالفت، معدنیات سے متعلق یک طرفہ فیصلوں کو مسترد کرنے اور قیادت کی رہائی کی قراردادیں تک منظور کی گئیں۔ اجلاس میں منظور کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ کالا باغ ڈیم کو قطعی طور پر مسترد کیا جائے۔ کالا باغ ڈیم زرخیز زمینوں کو ڈبونے، لوگوں کو بے گھر کرنے اور صوبائی تنازعات پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کے معدنی وسائل سے متعلق موقف کو تسلیم کیا جائے، صوبے اور عوام کے وسائل کے معاہدے سے متعلق خیبر پختونخوا اسمبلی سے اجازت لی جائے،
کمپنیوں سے معاہدے اور سابقہ فاٹا میں منصوبوں سے متعلق جانچ پڑتال کا اختیار کے پی اسمبلی کو دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے صوبائی حکومت کے سامنے 4 نکاتی ایجنڈا بھی قرارداد کی صورت میں سامنے رکھا، جس میں کہا گیا کہ ضم شدہ اضلاع میں آپریشن اور ڈرون حملے بند کیے جائیں، سپریم کورٹ میں آرٹیکل 245 سے متعلق اپیلیں واپس لی جائیں، ضم شدہ اضلاع اور خیبر پختونخوا میں سول اتھارٹی مکمل طور پر بحال کی جائے، خیبر پختونخوا میں 9 مئی سے جڑے تمام مقدمات کو فی الفور ختم کیا جائے اور 8 فروری کو غیر قانونی اقدامات کرنے والے افسران کو جواب دہ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے اجلاس میں یہ قرارداد بھی منظور کی گئی کہ بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق بلین ٹری سونابی منصوبے کے تحت ماحولیاتی تبدیلی پر کام کیا جائے، وفاقی حکومت کے یک طرفہ معاہدے اور آپریشن کی صورت میں علی امین عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تھی پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے پر جو ان کے فیصلہ ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پر عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ چلے اب وفاقی حکومت کے فیصلے کی بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت خزانہ کو سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے عالمی مالیاتی ادارے IMF سے رابطے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کے حکام کو سیلاب زدہ علاقوں میں رہنے والے افراد کے بجلی کے بلوں میں 1 ماہ کے استثناء پر IMF سے رابطے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ وزارت خزانہ اب IMF کے ساتھ اس ممکنہ ریلیف پر بات چیت کرے۔ بات چیت کا مقصد سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کو فوری ریلیف دینا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ شہر ہو یا دیہات، یہ ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ اس سے قبل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی حکومت سے سیلاب متاثرہ علاقوں سے کسانوں کی بجلی بل معاف کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم وزیر اعظم نے سیلاب کے سبب ملک میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، ایک طرف سیاستدان اپنے بیانیوں کو بچانے میں مصروف ہیں تو دوسری طرف عوام سیلاب، مہنگائی، بجلی کے بلوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مگر آج کی خبروں سے کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ کیا تحریک انصاف کا سیاسی حل نکل سکے گا؟ کیا کالا باغ ڈیم پر اختلافات کبھی ختم ہوں گے یا نہیں؟ کیا IMF واقعی ریلیف دے سکے گا؟ اور کیا سندھ گورنمنٹ کے ہاریوں کو ملنے والا یہ سولر اور کارڈ ان کے مسائل کا مستقل حل ہے یا صرف وقتی سہارا؟ یہ ہیں وہ سوالات جو آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاست اور عوام کی تقدیر میں کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس کر کے آپ ضرور بتا سکتے ہیں، اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔